السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان بغاوت اور معصوم جان کے قتل کی حرمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو عزت والا اور شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، قوت اور طاقت والا۔ میں اسی کی حمد بیان کرتا ہوں جو باغیوں پر اپنا قہر نازل کرتا ہے اور انہیں دردناک اور سخت ترین وعید بیان کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی طرف ہر دھوکہ کرنے والے کو قیامت والے دن اٹھایا جائے گا اور ذلیل کیا جائے گا، اور اس چیز کا مزہ چکھے گا جو وہ ظلم کرتا رہا، اور اس دن اسے اپنے غدر اور مکر کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سید اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے اپنی امت کو جامع کلمات اور عظیم ترین صفات کے ساتھ مزین کیا تاکہ ایک مومن اپنی معراج کو پالے۔ اے اللہ، ان پر، ان کی آل پر، ان کے صحابہ پر اور ان تمام لوگوں پر جو ان کے قدموں پر چلے درود و سلامتی نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کیونکہ تقوی ہی بہترین زاد راہ ہے اور رب العالمین کے پاس لے جانے والا بہترین عمل ہے۔ پس خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جو اپنے اللہ سے ڈر گیا اور اس دنیا سے آخرت کے لیے نیک اعمال اکٹھے کر لیے۔ اے مسلمانوں، اپنے نیک اعمال کو ضائع کرنے سے ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور گمراہی کی جد و جہد سے نفرت کرنی چاہیے، جو کہ صاحب عقل کا وطیرہ ہے۔ رحمان کے بندوں کے ساتھ ہونا چاہیے اور ان لوگوں کے راستوں پر چلنا چاہیے جو علم کے اندر پختہ ہیں اور اپنے رب کی طرف نیک اعمال کے ساتھ قرب حاصل کرتے ہیں اور اسی سے امید لگائے رہتے ہیں اور اپنے اندر اولیاء کی کرامتیں اور صفات پیدا کرتے ہیں، جو اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بہترین مخلوق ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتے ہیں کہ ایک آدمی کی سعادت اسی بات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ایسی توفیق عطا فرمائے جس کی وجہ سے وہ حق تک پہنچ جائے اور سیدھے راستے کی طرف چل دے اور خود کو بربادی سے سلامتی کی طرف لے آئے، ناکامی سے نجات کی طرف آ جائے، کیونکہ وہ اللہ کی عبادت بصیرت اور غور و فکر کے ساتھ کرتا ہے اور اسی راستے پر چلتا ہے جسے اللہ نے شریعت بنا کر اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا جو پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر تشریف لائے۔ کیونکہ انہی احکام میں ایک بندے کی تربیت ہوتی ہے اور وہ ایسے اعمال سے بچ جاتا ہے جس سے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے ہمیں خبر دیتے ہوئے فرمایا اور اس کی حقیقت کو ایسے بیان کیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ اسی آیت کے تناظر میں علامہ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر عمل کرنے والے سے اس کے عمل کے متعلق محاسبہ کیا جائے گا۔ اگر وہ اللہ کے لیے ہوا تو اللہ راضی اور وہ مطیع ٹھہرے گا، اور اگر اس کا عمل اللہ کے لیے نہ ہوا تو وہ اللہ کی سختی اور ناراضی کا مستحق ہوگا۔ اس لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے جو اہل ایمان کا راستہ ہوں، نہ کہ بے دینوں کا۔ اے اللہ کے بندو، یہی تعبیر ربانی ہے جو آپ کو ان لوگوں سے بچاتی ہے جو اپنی اس دنیاوی زندگی کو ضائع کر دیتے ہیں اور ناکام ہو جاتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور ان کے تمام اعمال نہ تو صحیح عقیدہ کے مطابق ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کے اعمال سچائی پر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ ان کی گمراہی اور فریب کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہی ان کے ایسے اعمال ہیں جو بہت زیادہ قبیح، منکر اور بہت برے ترین ہیں۔
ان برے اعمال کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ اطاعت کی رسی کو توڑ دیتے ہیں، جماعت سے جدا ہو جاتے ہیں، شک و شبہ اور تردد میں پڑھ کر نافرمانی کرنے لگتے ہیں، معصوم لوگوں کا خون بہاتے ہیں اور اس نفس کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے، باطل تعویلات کرتے ہوئے خود کو سچ کہتے ہیں، فاسد آراء اور غلط فتوے کا سہارا لیتے ہیں جن فتووں کی کوئی دلیل نہیں ہوتی اور نہ ہی ایسے فتوے کسی صحیح فقہ اور سمجھ بوجھ پر مبنی ہوتے ہیں، بلکہ ایسے فتاوے میں کج روی بالکل واضح ہوتی ہے۔ اے اللہ کے بندو، پچھلے ہفتے جو منطقہ قسیم میں حملہ ہوا، جس کی خبر مختلف ذرائع سے ہم تک پہنچی، یہ واقعہ انتہائی شر انگیز، بہت بڑا گناہ اور واضح فساد پر مبنی ہے۔ ایک مومن کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ حقیقی طور پر آخرت سے ڈرنے والا ہو اور اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہو اور اس کی رحمت کا متمنی ہو، وہ ایسے واقعوں کو کیسے قبول کر سکتا ہے یا اس طرح کے فساد کی طرف کسی کو بلائے یا دعوت دے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ کی قسم، ایسا کرنا کسی سچے مومن کے لیے ممکن ہی نہیں ہے۔ مجھے بتلائیے، قتل و غارت کرنا، فساد پھیلانا کب سے اس دین میں یا گزشتہ ادیان میں مشروع اور جائز ہوا؟ بلکہ اس کی حکمت والی کتاب میں تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل کیا کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، گویا بغیر اس کے کہ اس سے قصاص لیا جائے یا ملک میں فساد کرنے کی سزا دی جائے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے کسی کی زندگی بچائی تو گویا اس نے تمام لوگوں کی زندگانی کا موجب ہوا، اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلیں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ان سے بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ مجھے بتلائیے، مسلمانوں پر سرکشی کرنا اور ان کا دشمن بن جانا اور انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے ان کی جان لے لینا کب سے اللہ کی راضی ہونے کا سبب بنا اور اللہ کے راضی ہونے کا راستہ بنا؟ کب سے اللہ کی جنات کے حصول کا طریقہ بنا؟ ایسے اعمال کسی کو فائدے میں نہیں ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اس میں غور و فکر کرو۔ ایسے اعمال سے سوائے اللہ کی ناراضی کے اور کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مجھے بتلائیے، کیسے کوئی شخص اپنے نفس کے لیے ایسا راستہ چن سکتا ہے جو اس دین کے دشمن چنتے ہیں، جس سے وطن، امت اور لوگ بکھر جاتے ہیں، اور دشمن دین شر، فساد اور بگاڑ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، اور دلچسپ امر یہ ہے کہ وہ خود اس میدان میں نہیں آتے اور نہ ہی انہیں کچھ تکلیف ہوتی ہے۔ مجھے بتلائیے، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہوں کہ میدان جنگ میں کون کس سے لڑ رہا ہے، کون کس پر اسلحہ تان رہا ہے، کون جماعت کا شیرازہ بکھیر رہا ہے، اور آپ اس کی مخالفت نہ کریں؟ اس کے باوجود ہمارے رب نے شیطان کی اطاعت سے اور اس کے راستے پر چلنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا، شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو، اور اپنے پیرووں کے گروہ کو بلاتا ہے تاکہ دوزخ والوں میں سے ہو جاؤ۔ مزید اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، اے مومنو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا سری دشمن ہے۔ کیا یہ آیات برے اعمال جن کا ذکر میں کر چکا ہوں اس پر دلیل نہیں ہے؟ کیا یہ کام شیطان کی اطاعت اور فرما برداری سے نہیں ہوتے؟ کیا اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جس نے فساد پھیلایا تو اس نے شیطان کے قدموں کی پیروی کی؟ مجھے بتلائیے کہ یہ لوگ کیوں غور و فکر نہیں کرتے کہ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہ انتہائی برا ہے، جس میں ایک محترم اور معصوم جان کا خون بہایا جاتا ہے، جیسے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اس وقت اپنے دین کی وسعت میں رہتا ہے جب تک وہ کسی کا حرام اور ناحق خون نہیں بہاتا۔ نبی رحمت و ہدایت کے اس فرمان کے بعد
وہ اپنے اس فعل اور فساد کو کیوں نہیں چھوڑتا جس کی وعید سخت الفاظ میں احادیث میں بیان کی گئی ہے اور اس کے انجام سے ڈرایا اور دھمکایا گیا ہے؟ اب بھی کسی قاتل کے لیے کوئی جواز باقی رہ گیا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل کرے؟ اسی کے متعلق ایک حدیث ہے جسے امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی مسند، امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اپنی سنن، امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں صحیح سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حضرت عمر بن حمق خزاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی کو جان کی امان دی پھر اس کو قتل کر دیا تو قیامت کے دن دغا بازی کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہوگا۔ اور بخاری و مسلم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر بد عہدی کرنے والے کے لیے ایک جھنڈا یعنی علامتی نشان نصب کر دیا جائے گا۔ اے اللہ کے بندو، جو غدر کرتا ہے قیامت والے دن وہ سب کے سامنے ہوگا، ایک جھنڈا اٹھائے ہوئے، سب اسے دیکھ اور پہچان لیں گے، پھر وہ اس دردناک عذاب سے دوچار ہوگا جو اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ پھر یہ باغی اور گمراہ اپنے ہی فریب میں پھنس جائیں گے جو دنیا میں خیانت کرتے ہوئے گناہوں کا راستہ اختیار کرتے تھے اور اس چیز سے دشمنی رکھتے تھے جس سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات واضح کرنے کے بعد بھی اس سے منہ پھیر لیا اور اہل اسلام کو، نمازیوں، رکوع کرنے والوں اور اپنے رب کے لیے سجدہ کرنے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ اے اللہ کے بندو، دو لڑنے والے، ایک وہ جو اپنے رب کے دین اور اپنے وطن کی حفاظت کے لیے لڑتا ہے اور دوسرا اس دین کو ختم کرنے کے لیے لڑتا ہے اور اس نفس کو قتل کرتا ہے جسے اللہ نے جائز قرار دیا ہے، دونوں کا خاتمہ بالکل واضح ہے اور بہت ساری نشانیاں اور نصیحتیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ ان سے صرف وہی نصیحت پکڑتا ہے جو اہل عقل میں سے ہو۔ بعد سلف صالحین نے خوارج کے بارے میں کتنا ہی اچھا قول ذکر کیا ہے کہ خوارج کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہی ایسے لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ جب ان لوگوں کا محاسبہ ہوگا تو کیا زمین اور آسمانوں کا رب ان لوگوں سے راضی ہوگا؟ حالانکہ یہ جانتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بڑے گناہوں میں سے ہے، ہلاک کر دینے والی چیزوں میں سے ہے۔ یہ بہت بڑی خطا ہے جسے شیطان نے انسانوں اور جنوں کے لیے مزین کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ معصوموں کی طرف سے مسئول ہے۔ وہی ان ظالموں سے سوال کرے گا اپنی قوت اور طاقت کے ساتھ، پھر کیا یہ بچ سکیں گے؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کتنا ہی اچھا قول فرمایا ہے۔ فرمایا، خوارج کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کو بہت بلند سمجھتے ہیں، مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کے مالوں اور ان کے خون کو اپنے اوپر حلال کر لیتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، ذرا ان کے دین کی طرف تو دیکھو، کیسے یہ ان چیزوں کو حلال کرتے ہیں جن کی حلت کی کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے کبھی نازل نہیں فرمائی۔ اے اللہ کے بندو، بلا شبہ بغض اور نفرت کی آگ عقل کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، کانوں کو بہرا، آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے۔ یہ آگ اپنے صاحب کی عقل کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتی اور نہ ہی اس کے کانوں اور آنکھوں کو۔ پھر نہ تو وہ مال کے ضائع ہونے میں غور کرتا ہے اور نہ ہی خون بہتا ہوا وہ دیکھتا ہے اور نہ ہی وہ مظلوم کی چیخوں پکار کو سن سکتا ہے۔ پھر ایسا شخص تکبر اور اعراض کرتے ہوئے مومنین کی نصیحتوں کو پس پش ڈال دیتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اپنے ذہن میں رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،
اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، اور خدا اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے اللہ کے بندو، قتل و فساد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ توفیق مانگنی چاہیے، اور ایسے لوگوں کا اعلی کار نہیں بننا چاہیے جو اس کام پر ابھارتے ہیں اور بلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔